اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے بڑے پیارے محبوب نبی سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی خوبصورت زبان دی ہوئی تھی، ایسا زبان کے اندر، آپ کے کلام کے اندر ایسا وجدان اور ایسا سرور دیا ہوا تھا کہ جب آپ کلام پڑھتے تھے تو پرندے ہوا کے اندر معلق ہو جاتے تھے، پھر وہ پھڑپھڑاتے تھے اور اپنی جان جو ہے اس سریلی آواز اور اللہ کے کلام کے اوپر قربان کر دیتے تھے۔ تو آپ تھوڑا سا تصور کریں، تخیل کی دنیا میں جائیں کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام رب کے نام کی ضربیں لگاتے ہوں گے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو اس ذکر کے اندر کیا سرور ہوتا ہوگا، کیا کیف ہوتا ہوگا یا کیا وجدان ہوتا ہوگا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی نام کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں، تو کرتے کرتے دل میں خیال آیا، جاگتے رہیے گا، دل میں خیال آیا کہ سونیا تیرے نام کی ایسی تسبیح کروں گا کہ کسی نے کی نہ ہو، تیرا میں ذکر ایسے کروں گا کہ کسی نے کیا نہ ہو، یعنی میں ذکر ایسے کروں گا کہ کرنے کا حق ادا کر دوں گا۔ بس یہ بات دل میں آئی تو آتے ہی پاس ایک مینڈک تھا، اللہ نے مینڈک کو گویائی کی طاقت دے دی، مینڈک کو گویائی کی طاقت دے دی۔ اب مینڈک جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، ذکر اللہ کا اور جتلا بھی اللہ کو رہے ہو، ذکر اللہ کا ہے اور جتلا بھی اللہ کو رہے ہو۔ آپ نے تو کل اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، میں تو 70 سال سے اللہ کو پکار رہا ہوں اور دن رات میں اللہ کو پکار رہا ہوں، پچھلے 10 دن سے نہ میں نے کھایا ہے اور نہ میں نے پیا ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہوئے میری زبان خشک ہو گئی ہے، تو میں نے حقیر مخلوق ہو کے اللہ کو جتلایا نہیں ہے۔ آپ نبی ہو کے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا ذکر ایسے کروں گا کہ ذکر کرنے کا حق ادا کر دوں گا، یا میں ذکر ایسے کروں گا کہ کسی نے کیا نہیں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو رب نے وحی کی کہ سونیا ذرا پوچھنا کردہ کیا گئے، مینڈک سے پوچھنا کہ یہ میرا ذکر کرتا کون سا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا کہ تم کون سا ذکر کرتے ہو؟ تو مینڈک نے کہا، سبحان اللہ و بحمدہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ العظیم، میں یہ والی تسبیح کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ العظیم۔ تو اللہ رب العزت نے اس تسبیح کو چرند پرند کی تسبیح بنایا ہے، ساری مخلوق کی تسبیح بنایا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو جو خوراک ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے، روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، وہ اس تسبیح کی بدولت ملتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عربی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مالی تنگ دستی ہے۔ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی ہے، تو میرے لیے دعا کر دیں یا مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ٹیک سے ہٹتے ہیں اور سیدھے ہو کے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس عرابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو وہ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا، ملائکہ والی تسبیح کیوں نہیں کرتا؟ آپ پاس کون بیٹھے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ متوجہ ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے، وہ ملائکہ کی تسبیح کون سی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، فرشتوں کی تسبیح وہ تسبیح ہے جس تسبیح کی بدولت ہر ذی روح کو رزق پہنچایا جاتا ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ جب تو یہ تسبیح کرے گا تو اللہ دنیا کو ذلیل کر دے گا اور دنیا ناک رگڑتی ہوئی تیرے پاس آئے گی۔ اور کرنی کس وقت ہے یا رسول اللہ؟ تہجد کے وقت۔
طلوع صادق، طلوع فجر سے پہلے پہلے، نماز سے پہلے پہلے۔ اب میں کیا کہوں کہ حضور کی امت جو کہتی ہے ہم مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ 90% نماز نہیں پڑھتی۔ میں کیسے اللہ کے محبوب کے در پہ جا کے یہ بتاؤں کہ یا رسول اللہ یہ رسالہ پڑھتے ہیں، یہ نمازاں نہیں جے پڑھ دے، ان سے کیا پردہ، میں تو اپنا بس رونا رو رہا ہوں، ان سے کیا پردہ، میرے حضور سے کیا پردہ کہ میری امت کس حال میں تو اپنا بس رونا چاہ رہا ہوں کہ میں در مصطفیٰ پہ جاؤں کہ یا رسول اللہ دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، رسالہ پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، 5 سورتہ پڑھنا ہے۔ حضرت صاحب 5 سورتہ پورا پڑھتی ہوں لیکن کبھی کبھار فجر کی نماز رہ جاتی ہے، فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ 5 سورتہ صبح پڑھنا شروع کرتی ہوں تو سارا مکمل کر دیتی ہوں، رات سونے سے پہلے جب پڑھ کے سوتی ہوں تو دماغ بڑا تھکا ہوا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو جب حضور کی امت لگ گئی سوشل میڈیا پہ، ساری رات یوٹیوب دیکھنی ہے، سوشل میڈیا دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنی ہے، اور ادھر سے رسالہ پڑھنا ہے، وظائف کی کتابیں پڑھنی ہیں یا دیگر وظائف کرنے ہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے عمل کے لیے طریقہ نہیں ہے، نہ نماز کے لیے وقت ہے، اور گلا زبان پہ ہے کہ روٹی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے طلوع صادق یعنی تہجد کے وقت جس نے 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو اللہ بولو یہ وہ وظائف ہیں، عملیات نبوی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں۔ آج ہم ان کو چھوڑ کے تو پیروں کے وظائف کے اوپر لگ گئے ہیں۔ کبھی سوچو شرم سے مر جو کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کے پیروں کے طریقے کو جو ہے ترجیح دے رہے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد، کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد؟ یا تو وہ کام ہوتا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اب یہ چادریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بنائی، تو یہ جو بنا رہے ہیں ہم نے اس سے لینی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مالی تنگ دستی کا حل بتا دیا ہے، تو وہ چھوڑ کے ہمیں اور حل کرنے کی کوئی حل جو ہے اختیار کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کس منہ سے کملی والے کے پاس جاؤ گے، یا کس منہ سے حوض کوثر پہ کہو کہ مجھے پانی پلا دے؟ اگر انہوں نے یہ سوال کر لیا کہ تجھے تو میرے بتائے ہوئے اعمال ہی اچھے نہیں لگتے تھے، جا اس پیر کو لے کر آ، جا ونج اس پیر کو لے کر آ، تیری شفاعت بھی کرے، تجھے حوض کوثر پہ پانی بھی پلائے۔ تجھے تو میرا بتایا ہوا عمل ہی پسند نہیں آیا تھا، تجھے تو میرے بتائے ہوئے عمل پہ یقین نہیں تھا، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون تمہیں حوض کوثر پہ پانی پلائے گا، یا کون تمہیں پل صراط پار لگائے گا، یا کون تمہاری شفاعت جو ہے وہ کرے گا؟ اللہ والے کبھی تنہائی میں سوچو کہ ہم کس رستے پہ چل پڑے ہیں۔ ان پیروں نے، ان جاہلوں نے ہمیں کس رستے پہ ڈال دیا ہے کہ آج امت بات سمجھ کے راضی نہیں ہے، بات سمجھ کے راضی نہیں ہے، بات سمجھ کے راضی نہیں۔ تو اللہ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، تمام وظائف کو ایک طرف کر کے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ جوڑ کر، اسی طرح ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ جوڑ کے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز بقیہ سارا دن 5 کام کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ۔ آرزو چینل کے اوپر خضری عمل اپلوڈڈ ہے، جن کو معلوم ہے انہیں تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے چھوٹا سا بیان ہے، خضری عمل آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ سن لیں۔ ہر نماز کے بعد اپنا حصار کریں گے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، اور کیا کریں گے؟ استغفار۔ اب یہ جو لوگ یہ والا عمل کریں گے انہیں الگ سے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو 2 تسبیحیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کرنی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے استغفار کر جانا ہے، اس لیے ان کا یہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ باقی سارا دن کیا کرو؟ رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، صرف گھر بیٹھ کے وظیفے نہیں کرنے۔ اللہ والو کچھ حیا بھی کیا کرو، میاں بیوی جوان بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، خلوت بھی ہو، اگر وہ ملتے نہیں ہیں، خلوت اختیار نہیں کرتے، اولاد ہو جائے گی؟ اللہ نے دنیا کو کوشش کے ساتھ جوڑا ہے، کمانے باہر بھی نکلو، صرف گھر بیٹھ کے وظیفے نہیں کرنے۔ گھر بیٹھ کے ہڈ حرام بن کے کھائے جا رہے ہو، بیویوں کو، عورتوں کو وظیفوں پہ لگایا ہوا ہے، نہ بیچاریوں کو دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، پاکی نہ پاکی کا انہیں علم نہیں ہے، اور ان کو وظیفوں پہ لگایا ہوا ہے۔ خود گھر جو ہے وہ ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، یا گلی میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، یا بیوی کو مار پیٹ کر رہے ہیں کہ اپنے میکے سے لے کر آ، اور گلے کیا ہیں؟ ساڈے تو لگتا ہے ساڈے کسی نے مقدر ہی بن دیتے ہیں، سانو تو لگتا ہے ساڈی کسی نے روٹی ہی بن دیتی ہے۔ تو اللہ بولو اس بھنور سے نکلو،
इस शैतानी चालों से निकलो। सुबह नमाज पढ़ो, एक तस्बीह इसकी करो, कुरान की तिलावत करो, रिज़्क़ हलाल जहां भी जो भी शोबा है कमाने की जा कोशिश करो, रिज़्क़ ढूंढो। जैसे परिंदे ढूंढते हैं, परिंदे जब सुबह निकलते हैं उनकी पोटें खाली होती हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता हमने जाना कहाँ है, हमारा रिज़्क़ कहाँ है। तुझे तो फिर भी मालूम, अल्लाह ने शऊर दिया कि अड्डा कहाँ है, कहाँ जाके बैठना है, दुकान है, दफ्तर है, जहां भी जाना है। उन्हें तो मंजिल भी मालूम नहीं होती। अल्लाह चलाता भी है, अल्लाह उड़ाता भी है, अल्लाह खिलाता भी है, अल्लाह वापस लेकर भी आता है, फिर टहनियों के ऊपर सारी रात अल्लाह पहरा देकर सुलाता भी है। तो जो रब इन परिंदों के साथ इतनी मोहब्बत कर रहा है, तो तूने तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है, तू तो उम्मत मोहम्मदी है, अल्लाह तेरे से कितनी मोहब्बत करेगा। तो वज़ाइफ भी करो लेकिन साथ कोशिश भी करो। 5 काम करने हैं, 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ, सारा दिन दुरूद पाक, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, और दिन रात जो है रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश और खाने की कोशिश और आंखों की हिफाजत। ये 5 काम करने हैं। और जो ये अमल मैंने आज बताया है, जो हजरात ये करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, फजर की नमाज से पहले एक तस्बीह जो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह की, अल्लाह ना करे कभी नमाज रह जाए, इस वक्त रह जाए तहज्जुद के वक्त, तो फिर सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में पढ़ ले, और अल्लाह ना करे कभी उस वक्त भी रह जाए तो बाद नमाज फजर पढ़ लें। और खुदा न खासा किसी ने नमाज ही रह जाती है तो जो ही उठें पहले फजर की नमाज पढ़ें और फ़ौरन अपना वजीफ़ा भी कर लें। इसका नागा नहीं है, तादम मौत का ये अमल है, इसकी कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अब हम आमाल बता रहे हैं, हमारी अब कोशिश है 2024 के अंदर कि हमने उम्मत को धीरे धीरे अमाल से 2023 से निकाला है। अब हम सिर्फ इस्लाही बात करेंगे और वो अमाल बताएंगे जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को बताए हैं। तो ये इस अमल की मेरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कमली वाले ने अपने हर आने वाले उम्मती को क़यामत तक के लिए इसकी इजाज़त दी है। सिर्फ महज अल्लाह से तौफीक मांगें कि अल्लाह आपको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये ऐसा मुबारक अमल है। अमल मैंने बताया है रिज़्क़ के लिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने तस्बीह मलाइका पढ़ी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर उसके गुनाह झाग के बराबर हैं अल्लाह माफ़ फरमा देगा, दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं अल्लाह माफ़ फरमा देगा, ज़मीनों आसमान का खला अगर तू गुनाहों से भर दे अल्लाह तब भी माफ़ फरमा देगा। अगर तेरे गुनाह इतने हैं जितने सालों के ऊपर रेत के ज़र्रे हैं, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। बस तू पढ़ने वाला बन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये सारी बशारतें अल्लाह ने किसको दी हैं? अपने महबूब को, रसाले वाले को नहीं, पंजसूरता को नहीं, किसी यूट्यूबर को नहीं, किसी वीलॉगर को नहीं, किसी पीर को नहीं, सिर्फ पिराने पीर को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो नबियों के भी पीर हैं और वलियों के भी पीर हैं। और ये वजीफ़ा तो दुनिया के लिए करता जाएगा, जूं ये करता जाएगा। क्यों? ये वजीफ़ा बताने वाला कौन है? कमली वाले। तेरे दिल में हुज़ूर का प्यार भी पैदा होता जाएगा। और जो हम सब की मंजिल है कि हमने उम्मत को गुलामी रसूल में लेके जाना है, तो वजीफ़ा करेगा दुनिया के लिए, अल्लाह दुनिया भी देता जाएगा और अल्लाह आखिरत के लिए गुलामी रसूल भी देता जाएगा। अल्लाह तुझे वजीफों की गुलामी से निकाल के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर में जहां भी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों समेत अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पीरों के बनाए हुए डिंगे सीधे काले पीले नीले चिट्टे वजीफ़ों से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। हमारा जो मिशन है, कोशिश है कि उम्मत को वज़ाइफ की गुलामी से निकाल के हुज़ूर की गुलामी में और वज़ाइफ से निकाल के फ़राइज़ की तरफ लेके ना अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। हमारे मिशन में अल्लाह कामयाब फरमाए। हम सबको इस्तकामत के साथ दुनिया भर में काम करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।